الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، میں آج آپ کو روحانی بیماریوں کے متعلق ایک آپ کو بہت آزمودہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے میں آپ کو کچھ تفصیل بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ جادو سحر اسیب جادو ٹونے کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اس کو انتہائی حد تک چلے جاتے ہیں کہ جادو ٹونا کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے تو میں آپ کو اس کے متعلق کچھ اس کی علامتیں بتاتا ہوں۔ کچھ عورتیں مثال کے طور پر ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ مکر فریب بناتی ہیں کہ ہمارے اوپر سحر آ گیا ہے، بعض دفعہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی جن آ گیا ہے، بعض دفعہ وہ کہتی ہیں وہ ان کو دوڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کی بھی مختلف سسٹم ہوتے ہیں کہ اگر دورہ پڑتا ہے تو اس کی کیا سسٹم ہے، کیا دورہ اس کو واقعی ٹھیک دورہ پڑ رہا ہے۔ بعض دفعہ ان کو حاضری ہو جاتی ہے، وہ جنات ان سے باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، سامنے عمل بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے پھر حاضر ہو جا، پھر اس سے وہ قسمیں اٹھواتا ہے، پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے دیتا ہے، بعض دفعہ پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں۔ خیر بہت لمبی طویل اس پر بحث ہے، لیکن میں آپ کو ناظرین اس کے متعلق تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ بعض لڑکیاں اس قسم کی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو بلیک میل کرنے کے لیے دن دہاڑے میں اپنا یہ چکر چلاتی ہیں کہ ہمارے اوپر سحر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہمارا قمیض کٹ گیا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے۔ خیر مختلف اس میں نا وہ معاملات ہیں، لیکن میں آپ کو نا یہ بتاتا ہوں کہ اس میں روحانیت جو اسیبی بیماری ہیں نا، اس میں کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے یا عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے جو کندھے ہیں نا وہ بھاری ہیں، میرے سر میں درد ہے، چلتے پھرتے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ بعض دفعہ ان کو غیر متعلقے ویسے گھر میں بیٹھی ہیں تو کانوں میں آواز آئے گی کہ جیسے کوئی بات کر رہا ہے، یہ بھی اس کے ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر بعض دفعہ خون کے قطرے بھی آ سکتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے کٹ جائیں گے، بعض دفعہ یہ کہ سوتے ہوئے آپ کے بال کٹ جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بی جو بچیاں خاص کر جو ہوتی ہیں ان کو جو مینسز پرابلم ہوتی ہے ہر منتھ میں، تو وہ بار بار آنی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض کی وہ مسئلہ رک جاتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود بخود ان کے گھر کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے، یہ لائٹیں یہ بلنی شروع ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی کنڈی کھڑکا رہا ہے دروازہ پہ، جب دستک ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی چھت پر کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ مختلف اس کے نا سسٹم ہے اسیب کے۔ تو میں آج آپ کو نا اس کے متعلق ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، پھر اس کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، خاص کر سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس گھر میں اسیب ہوں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے مکان کے چاروں کونوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے ایک مشرق سے شروع ہو تو وہاں پر آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آپ مغرب تک نکر پر چلے گئے اپنے گھر کی جو ہے، وہاں سے شروع ہو کر آپ جو ہے نا جنوب کی سمت آ جائیں، وہاں سے آپ پھر مشرق کی طرف آئیں۔ تو ایسے جو ہے نا چارے سمت پر آپ نے چلتے چلتے آپ نے وہ سورت پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ اگر آپ سمجھے بہت لمبا ہے تو مختصر ہے کہ ایک دفعہ ایک درمیان میں گھر کے سین میں کھڑے ہو کر 5 دفعہ پڑھ کر پورے گھر گھوم دے تو تب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ کام کرنا ہے یا رب کریم یا نافع، اس کا کم از کم 1000 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر اس میں آپ چند آدمی بھی بٹھا سکتے ہیں گھر میں تو ان کو بٹھا کر وہ جو پانی ہوگا وہ ایک تو سیب زدہ کو پلانا ہے اور گھر کی دیواروں پر اس کا چھٹے لگانے ہیں۔ یہ آپ نے 3 جمعرات کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا سیب سایہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ وما علینا